ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اب بات کچھ ایسی ہے کہ ملکی حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں وہاں سے I do not know whether this is the point of no return or not. اس کی وجہ میں وجہ آپ کو بتاؤں. بات یہ کہ کافی دفعہ میں نے تلخ اور سخت باتیں کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ ملک میں حب الوطنی کے تصور کو چیلنج کیا جا رہا ہے. میں چپ ہو گیا. میں اپنے وطن سے بہت محبت کرتا ہوں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں, کسی کو ثابت کرنے کی تو ضرورت نہیں. لیکن یہ کہ لوگوں کے دل میں تاثر پیدا ہوا جب میں نے, اور پروگراموں کے اندر یہ ذکر کرتا رہتا ہوں, معیشت کا بھیانک چہرہ دکھایا. میں نے جب یہ بات بتائی کہ ملک میں غربت اور پسماندگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں تک پہنچیں گے جو لوگ واقعی میں پریشان ہیں اور وہ اپنی رویداد آپ کو سنائیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو ایلیٹ کلاس کے لوگوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا. بھلے نہیں, ایسا نہیں. پھر وقتاً فوقتاً اکنامک سولوشنز کے بارے میں بھی پروگرام کیے تو معاشی جو مسائل کا حل ہے اس پر بات ہوئی. بہت ساری چیزوں پر میرے فاضل مہمانوں نے مجھے کنونس کیا کہ اٹ از پاسبل, ہو سکتا ہے, بٹ یو نیڈ ٹو پٹ دس پلان انٹو ایکشن. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ میں اسے بیڈ گورننس بھی نہیں کہوں گا, لیڈرشپ کے ایشوز بھی نہیں کہوں گا, میں انہیں سسٹمک ایشوز کہہ لوں گا. اس کے باعث کچھ ہو نہ پایا. اب اتنے سال گزر گئے میڈیا پر بار بار پروگرام کرتے ہوئے. اب آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ میری انرجی ان معاملات پہ بات کرنے پہ ختم ہو جائے گی. لیکن کیا کروں, مسائل کا حل نکالنا ضروری ہے. There is no way to run away. Don't run away from your problems. Try to solve them. میرے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو پروگراموں پر تشریف لاتے ہیں, اصرار پر ہمارے, اور ملک کے معاشی معاملات اور سیاسی اور معاشرتی معاملات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. جناب سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب, ویلکم کرتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ آپ کا ناصر بھائی. اب مسئلہ کچھ ایسا ہے خان صاحب کہ اب مسائل کہاں سے شروع کروں, کوئی سرا ملے تو آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے بہت دفعہ سرا پکڑایا لیکن وہ سرا پکڑتا ہوں تو وہ پھر سمجھ نہیں آتا کہ اب اس کو سلجھاؤں کیسے. اب تو سرا ہی نہیں مل رہا. پہلے سرا تو مل جاتا تھا, اب سرا پکڑا کے جاتے تھے, بھئی یہ مسائل کا حل ہے, شروع ہو جاؤ. تو تمام نوجوان بھی سوچتے تھے, عوام بھی سوچتی تھی, لیڈران بھی سوچتے تھے. اب سرا نہیں مل رہا, وہ ڈھونڈ کے بتائیں کہاں ہے. جی دیکھیے, مجھے کوئی لفاظی تو مجھے آتی نہیں ہے, اور آج کے حالات میں کوئی تقریر کرنا بھی جو ہے وہ بھی ایک گناہ کی بات ہے. اس وقت بات ہے کہ آپ نے سچائی کے ساتھ حالات کے تحت اور جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھ کے تنقید نہیں کرنی. اگر یہ آپ انالائز کر لیں کہ آپ کون ہیں اور آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ جی کہ آپ کے مسائل کیا ہیں, تو آپ یقین جانیے گا علی ناصر صاحب کہ جو تیسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کو راستہ مل جائے گا. آج پوزیشن جو ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں جائے کہ ہم ہیں کون, اور یہی سب سے بڑا افسوسناک پہلو, کیونکہ میرا تعلق جو ہے الحمدللہ آپ کی عمر سے زیادہ, میرا 50 سال کا تجربہ صرف کراچی میں بزنس سے ہے میرا, اور پاکستان سے جیسے بھی آپ نے کہا پاکستان کے لیے ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں, وہ یہ ملک ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کتنے خطرناک پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن آج بھی ہم بہت سے ملکوں سے بہت بہتر ہیں. آج بھی پر امید ہیں آپ؟ بہت بہتر ہیں بہت سے ملکوں سے. ابھی جون میں ابھی آپ کا
جو حشر ہوگا بھی امریکہ کا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انٹرنیشنل کیا ہوگا، لیکن آپ کے پاس جو ہیں وہ اپرچونیٹیز جو آپ کے پاس ہیں وہ اتنی ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں اس وقت، 3 چیزیں ہیں جو کہ آپ کی اسٹرینتھس ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج بھی زمین کے اندر اور پہاڑ کے اندر آپ کے جو ہے وہ دولت کے ذخائر موجود ہیں، نکالتے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہ کلیئر کریں۔ ہاں 62% آپ کی یوتھ ہے، بڈھے نہیں ہیں۔ لیکن کام نہیں کرتے نا۔ نہیں کام آپ لیتے کب ہیں؟ ان کا کام ہے کہاں؟ آپ تو نکالتے ہیں کہ بھئی آج شام کو حساب کر لو، بس کل سے آپ کے پروفیشن بند کر رہے ہیں، تو اس سے نکلیں۔ میں تو بتا رہا ہوں 3 اسٹرینتھ ہیں آپ کی، دولت کے انبار ہیں، آپ کی یوتھ جو ہے 62% ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھدار ہے، سوچ سکتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم کوئی کام نہیں لے رہے۔ ہم نہ دولت کو زمین سے کھود کے نکال رہے ہیں، نہ ہم ماربل کو نکالتے ہیں کہ بھئی اسی کو کم سے کم کاٹ پیٹ کر کے تو اپنا پالش کر کے بیچ دیں۔ ریسورسز نہیں ہے نا۔ ہم تو وہ بھی جو ہیں نہیں وہ ہم دے دیتے نہیں، ہیں۔ وہ اس کو نکالنے کی ریسورسز نہیں۔ نہیں نکالنے کی تو ہم نے دے دی، آپ نے چائنا آیا تھا، آپ نے بڑا توڑ کے لے جاتا ہے پتھر وہ صحیح یہ کر رہے ہیں۔ اب اگر پہاڑ کے نیچے جو ہے جہاں کہ ہر دوسرا پہاڑ ماربل کا ہے، اور اسی کے نیچے پہاڑ کے نیچے جو ہے اگر وہاں پر غریب مر رہا ہو بھوکا، اور وہاں پر کوئی ایجوکیشن اور ہیلتھ، تو پھر تو بات۔ اچھا یہ سونا تانبا نکال کے جاتے کوئی حساب ملتا ہے ہمیں کتنا نکالا جائے؟ ارے بھائی کہاں نکالتے ہیں بھائی، کون کہہ رہا ہے یار؟ آپ یہ سب کرتے ہیں، یہ سب جو ڈرامے بازیاں ہیں۔ آپ دیکھیں آج بات کریں، اب میں اس وقت میں آپ سے آپ سے کیا بات کروں؟ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کیونکہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ آپ اینکر ہیں آپ، اور آپ کا ڈائریکٹ تعلق معیشت سے بھی ہے، اور معیشت کے جو ہم ٹھیکیدار ہیں ان سے بھی تعلقات آپ کے کافی ہیں۔ تو کیا آپ نے ابھی یہ ان ٹھیکیداروں سے کہ آپ نے کوئی آواز سنی ہے اسلام آباد میں، کراچی میں، ٹی وی؟ دیکھیں ابھی تو اقتدار کے معاملات چل رہے ہیں۔ نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ الگ لوگ ہیں، اور معیشت کے ٹھیکیدار الگ ہیں۔ اچھا وہ تو وہ ٹھیکیدار جن کا سب سے آپ کا تعلق ہے، کیا ان کی آپ نے آواز سنی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو جا کے اسلام آباد میں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں، وہ سن نہیں رہے۔ نہیں کہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنے پلنگ پہ لیٹ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 4 دوست بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو وہ کہنا ہوتا ہے؟ آپ میں کہہ رہا ہوں نا، میں صرف اتنا کہتا ہوں، چلو ایک دن آزما کے دیکھ لو، پورے پاکستان کی فیکٹریز ہیں، وہ ٹھیک 8 بجے جب آپ کا اسٹاف آ جائے، اپنا انگوٹھا لگا کے جب چلا جائے اندر آ جائے، اس کی حاضری لگ گئی، ڈیوٹی پہ آ گیا، سارے لوگ جو ہیں گھڑی دیکھ کے 8:30 بجے اپنی فیکٹری کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ پورے ملک میں آگ لگ جائے گی، ہوش آ جائیں گے۔ سارے پاکستان کی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، صرف اپنا اسٹاف، اور اس کے بعد آدھا گھنٹے وہاں رہیں، اور وہاں پر جو کچھ بھی آپ کا وہ جو طریقہ ہے وہ ہے، اور پھر آپ اندر آئیے، پھر اپنا کام شروع کر دیجیے۔ آپ کوئی کرنی، نہ عوام، نہ ہم معیشت کے ٹھیکیدار، نہ معیشت دان۔ آپ کیا کون ہے؟ آپ کا معیشت دان کوئی ہے آپ کا حکومت کے اندر؟ کبھی آپ نے سنا ہے کبھی آپ نے کہ کوئی ای سی سی کے اندر یا منسٹری آف کامرس کے اندر کبھی کوئی معیشت دان نے آ کے ڈائریکٹ بیٹھ کے وہاں پر بات کی ہو، جا کے اپنے ان کو بلایا ہوتا ہے مہمان اپنے اسمبلی میں یا اپنے اس میں سینٹ میں یا منسٹری کے اندر؟ آپ تو رہے ہیں سینٹ میں، آپ بتائیں نا، کو آتا تھا؟ کبھی نہیں بلایا 6 سال میں، نہیں ایک مرتبہ بھی نہیں بلایا۔ اور وہاں صاحب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس کو معیشت آتی ہی نہیں ہے، 104 لوگ تھے۔ یہاں پاکستان میں ہر آدمی اپنے آپ کو ارسطو، افلاطون اور سقراط سمجھتا ہے۔ پتہ نہیں آپ اس چیز، آپ تو خیر آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کا تجربہ ہماری عمر سے زیادہ۔ سیدھی بات یہ کہ یہاں پر ایک شخص مجھے نہیں ملا کہ جو دوسرے کے تجربے سے سیکھنا چاہ رہا ہو، دوسرے کے علم۔ آپ کو ملا تو مجھے بتا دیں، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں۔ نہیں مگر ابھی تو میں ادھر گئے ہی نہیں ہوں۔ اچھا، ابھی تو میں نے آپ کو صرف بتا دیا، بلایا نہیں کہ بلایا، آپ ہے کون، آپ کون ہیں، شناخت نہیں تو پتہ نا۔ آپ کو جو ہے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ پاکستانی ہیں، اور ایک پاکستان جو ملک ہے وہ
پوری دنیا کے ملکوں سے بھائی یار مجھے خالی اتنا ہی بتا دو یار، کوئی ایک نام بتا دینا، آپ بڑے سمجھدار بہت ہی انرجیٹک آپ اپنا اینکر ہیں بھائی، کہ یار دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے جس کی زمین میری زمین سے زرخیز ہو زیادہ ہو، بتا دینا۔ استعمال نہیں کر رہا نا، ابے استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ پانی ہم بہا دیتے ہیں سمندر میں، ایلڈ نہیں آ رہی تو لوگ بھائی باہر پانی سمندر میں بہا دیتے ہیں، ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم ایک نالی نہیں کھود کے پانی رکھتے، نالی سے میری مراد یہ ہے کہ ڈیم بنانے کس نے منع کیا ہے؟ فلاں ڈیم نہیں بنائیں گے کیونکہ گورا بہادر جو نظام بنا کے گیا اس کے بعد ڈیم کا پروگرام رہا، فلاں آدمی کہے گا صاحب نظام نہیں بنانا، فلاں کہے گا صاحب ہم نے نہیں بنانا تھا، ہمیں اعتراض نہیں ہے، وہ کہے جی ہمیں اعتراض ہے۔ آپ اسی میں پڑے رہتے ہیں اور آپ یہاں پہنچ گئے۔ پانی کا آپ کے پاس ڈیم ہے نہیں، پانی آپ اسٹور کر سکتے نہیں ہیں، زمین زرخیز پڑی ہوئی ہے، لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے آپ کی خالی پڑی ہوئی ہے، اور آپ چاول اور پیاز امپورٹ کر رہے ہو۔ شرم کی بات ہے۔ اچھا یہ ہو گیا ایک طرف۔ اب آپ سمجھ لیں کہ جو اس وقت آپ کا جو بات، آپ کا تو ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، میں تو ٹی وی میں نے بند کیا ہوا ہے آج کل، کیوں دیکھتا نہیں ہوں میں، اتنی اچھی باتیں آتی ہیں، اتنے اچھے لوگ آتے ہیں، میرے ماں باپ نے جو مجھے صرف تعلیم دی ہے اس کے اندر یہ گالی گلوچ اور یہ بدتمیزی مجھے میرے ماں باپ نے نہیں سکھائی، اور میرا قرآن کا تو فیصلہ ہے کہ جہاں پر اس قسم کی گندگی ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ کے سلام کر کے چلے جاؤ۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، آپ کی اجازت سے واپس آتا ہوں، آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھتا ہوں۔ ٹیک اے شارٹ بریک۔ بریک کے دوران ایک انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے اس کا خلاصہ تو میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن خان صاحب بات کچھ ایسی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ہم جب کہتے ہیں، اس کو اصلاح کرتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا، جن کی اچھی عادات ہوں، صحبت اچھی ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور جب بھی لوگ، میں نے دیکھا ہے، رشتے بھی تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب رشتے تلاش کرنے سے پہلے بیک گراؤنڈ کو دیکھو، جس کے لیے رشتہ بھیجنا ہے اس کے اخلاقی معیار اور اقدار کا دیکھو، اس کی زبان کو دیکھو، انداز کو دیکھو۔ لیڈران کا انتخاب کرتے ہیں تو معیار میں اتنی ریلیکسیشن کیوں لے آتے ہیں؟ آپ کون سی صدی کی بات کر رہے ہیں؟ آج کی بات کر رہے ہیں آپ یا یہ؟ آج کل تو لوگ دولت بھی دیکھتے ہیں، زیادہ نہیں دولت بھی دیکھتے ہیں لوگ۔ ابھی آج کی بات کرو نا۔ نہیں آج بھی، مطلب آج صحبت کائی کی صحبت بھائی، گھر میں کیا ماں باپ اور باپ بیٹے اور ماں بیٹے سب سے لوگ رہتے ہیں، گھر میں انسان رہتے ہیں نہیں، گھر میں لوگ رہتے ہیں، رشتے نہیں رہتے۔ یہ وہ دور ہے، ماں باپ سمجھا گیا بیٹے کو اور بیٹا مانے گیا باپ کی، گھر میں لوگ رہتے ہیں۔ اور آپ اس کو دیکھ لیے کہ جو اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے، یار اس سے زیادہ کوئی گندی بات ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو آپ نے جس طریقے سے جو کچھ کیا ہے اور جس طریقے سے آپ نے آدمی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یار بنیا جو تھا آپ کے اوپر قبضہ کر چکا ہوتا اور میں اور آپ بنیا کی نوکری کر رہے ہوتے، اور کئی مرتبہ وہ حملہ کر چکا تھا۔ آپ نے ایٹم بم، ہم نے ایک واحد آدمی تھا جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کے کیا کیا ہے آئی ڈونٹ کیئر، لیکن جو کام بھٹو کر گئے وہ کوئی نہیں تھا، ہی واز دی اونلی ون، اکیلا تھا بالکل، وہ سب خلاف تھے، یہ جی این قاضی وغیرہ یہ صاحب سب خلاف تھے کہ بھائی کیا کر رہا ہو، کیا مرواؤ گے اپنے یہ اگر آپ نے وہ بم کے لیے بلا رہے تھے قدیر خان کو تو کیا کرو گے، یہ سینکشن لگوا کے ہم کیا ہمارا کیا اشر ہوگا، لیکن بن گیا ایٹم بم۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جی کہ یہ باؤنڈری کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آرمی، اس کو کنٹروورشل کر دیں آپ، آرمی کے خلاف آپ جو ہے باتیں شروع کر دیں، ISI کے خلاف باتیں کر دیں، گندی زبان استعمال کرنا۔ یار میں نے تو اپنی اتنا بڈھا ہو گیا ہوں، 84 کی میری ایج ہے، میں نے یار اس طریقے سے کبھی لوگوں سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں سنی۔ یہ تو وہ اپنے گدے گاڑی والے، اپنے یہ جو چھوٹا اپنے ریڑھی چلانے والے، یہ اگر اتنا بدتمیز بات کر لیں تو چلو گوارا ہے،
لیکن جو زبان استعمال ہو رہی ہے ٹی وی پہ، تو ٹی وی پہ دیکھنے والے پہ مجھے شرم نہیں آئے گی مجھے کہ میں یہ الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس میں آپ نہیں. اب جہاں جس ملک میں انصاف نہ ہو، جس ملک میں انصاف کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا جائے، اور قرآن بھرا ہوا ہے عبادات سے نہیں ہے، اخلاقیات سے ہے. پورا قرآن میں اخلاقیات کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف دو وقت، ایک نماز اور ایک اپنا جو ہے کہ جو ہم نے دیا اس میں خرچ کرو. یہ دو عبادتیں ہیں بڑی، ایمان کا جو حصہ ہے ہماری. یا ایھا الذین اپنا پورا بھائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بے شک ھدی للمتقین، ان کے لیے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نماز قائم کرو اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. باقی کوئی عبادت نہیں ہے، سب آپشنل ہیں. زندگی میں ایک مرتبہ خرچ کرو اگر پیسے دیے ہیں اللہ نے تو. صحت مند ہو، روزہ رکھو، بس. باقی ماننے والی باتیں فرشتے ہیں، یہ ہیں وہ ہے، آخرت ہے، بس ختم. اب آپ جو ہے یہ صرف قرآن میں آ گیا ہے 5 آیتیں الف لام میم والی 5، اور 2 آیتیں کافروں کے لیے آ گئیں کہ یہ کافر ہیں، ہمارے نہیں بات مانتے، جہنمی ہیں یہ. پھر 15 آیتیں آ گئیں ٹوٹل منافقین کے لیے، جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے 15 آیتیں. ٹوٹل یہ 20 آیتیں ہیں. اس کے بعد قرآن کے اندر پورا بھرا ہوا ہے اخلاقیات کے اوپر. اور الحمدللہ ٹی وی بند کر دیا میں نے اس لیے کہ اخلاقی دھجیاں میں نے اڑتے ہوئے دیکھی ہوئی ہیں، جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. کل آپ نے پہنچ جا کے آپ نے معاملہ کر دیا، آپ نے چیف جسٹ، یار آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اور سب خاموش ہیں. میری برادری خاموش ہے. میری برادری نے کبھی کہا آ کے صاحب کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ ابھی جو تمام انڈسٹریز میں بھی، میری بھی انڈسٹری کورنگی کے اندر ہی ہے نا، پروڈکشن جو ہے وہ تقریباً این ایوریج میں کہوں گا آپ سے، تو میں آن ایئر بات کر رہا ہوں، 20% پروڈکشن سب کی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. اچھا اب یہ 20% لیس. اب 80% پہ مشین چل رہی ہے، 2 ڈپارٹمنٹ بنے، 4 چل رہے ہیں. بارے میں آ رہا ہے، بارے میں ابھی آپ کو میں نے کہا تھا انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھ گیا. بارے میں آج کی بات کر رہا ہوں میں. اب کل کی بات کر لیتے ہیں، میں خیال میں آج کی بات ہی کافی ہے. اب جو کل آپ کا جو آ رہا ہے نا، اس میں یہ 20% نہیں ہوگا، اس میں فیکٹری بند ہوں گی. اور پھر ابھی آپ گھر پہ آ گئے ہو نا، جس کو بھی آپ ٹائم دو گے نا یہاں پر، گھر سے یہاں پر آنے کا اپنا کہ آ جائیے ٹھیک 1 بجے ریکارڈنگ ہے، تو وہ تو آ جائے گا. پیچھے موبائل میں بیٹھ کے آپ گھر سے نہیں نکل پاؤ گے. کل کی بات کر رہا ہوں میں، آنے والے کل کی، کیونکہ آپ کا پیٹ ہوگا خالی. یہ آپ کی فورکاسٹ. اور وہاں سے کوئی بھی گزرے گا اس کو آپ چھین لو گے، اس سے پیسے، اس سے روٹی خریدو گے، گھر لے کے جاؤ گے، بچوں کو کھلانا ہوگا روٹی کو. مارے گا نہیں. کل بڑی خوفناک باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں کل کی بات کر رہا ہوں. تو آنے والا کل. ہاں جی کل کی، آنے والا کل کی بات کر رہا ہوں. اگر آج خوفناک باتیں کر رہے ہیں نا، خوفناک باتیں ہیں. حقیقت ہے کیا بات کر رہا ہوں بھائی. اب یار روٹی نہیں ہے بھائی غریبوں کے پاس، بھائی کیا کرو یار. میرے پاس انڈسٹری ہے، میں ابھی 250 آدمی نکال دوں تو میرے پروڈکشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں کہوں گا کہ جو باقی رہ گئے وہ اپنا ان کا کام بھی پورا کرو، ورنہ میں تمہیں بھی نکال دوں گا. تو وہ رک جائیں گے، بھائی نہیں بھائی کام تو کریں، بڑے 2 گھنٹے زیادہ کر لیں گے. تو فیکٹری آپ بند کر دو گے. اور یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ تمہارے دوست کہاں ہیں معیشت کے ٹھیکیدار؟ ایک آواز سنی ہے آپ نے کبھی ٹی وی پہ؟ آپ دیکھتے ہو یقیناً، آپ اینکر کرو، کوئی آواز بھی نہیں نکال رہا. یہ خاموش آوازیں، خاموش آوازیں. دل میں ارے بھائی دل میں برا کہہ رہے ہیں، دل میں برا کہہ رہے ہیں، دل میں یار ڈالر ریٹ بہت بڑھ گیا. ابے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات مت کرو بھائی، اس سے باہر نکلو. جتنی بکواس کرنی ہوتی ہے ڈرائنگ روم میں کرو ہوتے ہیں 5 بزنس مین بیٹھ کے. اور آج تک کسی نے جا کے وہاں نہیں کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ تم چھوڑو یہ اپنا یہ فوج پہ الزام لگانا، اور یہ اپنا چھوڑو اپنے اپنا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا. پہلے کر چکے تھے تو اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ سب حسب ہو گیا. تو یہ اب یہ کل یہ ہو گیا، اب کل بھی یہ ختم کر دیا. اب پرسوں جو ہے، یعنی کل کے بعد جب پرسوں آئے گی تو پھر اس میں پھر آگ لگائیں گے. پھر آپ کے یہ جتنے بھی آپ کے جو ہوں گے نا، یہ جو انصاف کے جو بنائے ہوئے ہیں آپ نے بڑے بڑے کمرے جہاں ججیاں بیٹھتے ہیں نا، تو پھر وہاں پر جو انصاف کی جو جدیں اڑائی جائیں گی نا،
پھر آپ دیکھو گے تو ایسے ملک چلتے ہیں جہاں پر انصاف نہیں ہوتا. پورا قرآن بھرا ہوا ہے انصاف 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 سے اور اخلاق سے, اور آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں یار. اور اس مسلم ورلڈ ہے بھائی, کیا کر رہا ہو بھائی. چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ جاری رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. چلو بھی پھر حل بھی نکال لیتے ہیں. اس میں یہ کہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا اب حل کیا ہے, کیونکہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں وہ تو بہت خوفناک اور خطرناک ہیں, اور جو مستقبل قریب کے متعلق آپ نے پیش گوئی کی ہے اس میں وزن بھی بہت ہے. لیکن اب یہ کہ اب اس بھنور سے کشتی کو نکالنا تو ہے, کیونکہ اگر یہ پھنس گئی بھنور میں تو پھر نکل نہیں پائے گی, پریشر اس کو کھینچ لے گا نیچے. کیا کہتے ہیں آپ؟ سر, کوئی پرابلم, کوئی ایشو, کوئی ڈینجر اکیلا نہیں ہوتا. یہ ایگزسٹ ٹوگیدر. سولوشن اینڈ ایشو دے ایگزسٹ ٹوگیدر. آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں ایشوز پہ, جبکہ اس کا انٹیگرل پارٹ جو ہے نا وہ سولوشن بھی ہوتا ہے. اب آپ کے پاس سولوشن کیا ہے, اس کے لیے آپ کو تھوڑا تجزیہ کرنا پڑتا ہے. جی, ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے, نہیں, اور ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں, را مٹیریل نہیں آ رہا ہے. میرا تعلق فارماسٹیکل ہے, میں دوا بنا ہی نہیں سکتا. 50 ڈالنا ہوتے ہیں مجھے اس میں کیمیکل, 50 سے 50 امپورٹ ہوتے ہیں 100%. تو اگر ان 49 چیزیں میرے پاس ہیں اور ایک کیمیکل نہیں ہے تو دوا نہیں بنے گی. پھر دوا نہیں بنے گی تو پھر وہ ہارٹ پیشنٹ تو مر گیا بیچارہ, اسے دوا حال میں چاہیے. ابھی ہوا ہے, فون رکھنی ہے اس نے, اپنے منہ کے اندر رکھنی ہے, وہ ہے نہیں ہے. ہاں, دوا کہاں ہے؟ اخبار نہیں. بہت ساری دعائیں ہیں جو نہیں مل رہی, ایسے جب مانگنے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں شارٹ ہیں. نہیں پھر بھائی شارٹ ہے نا, کہیں پہ کچھ مل گئی, کہیں نہیں ہے, کہیں کچھ بن گیا, کہیں کچھ. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, برانڈ کا نام لیے بغیر اینٹی بایوٹک کریمز ہیں, اب وہ کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں, نہیں مل رہی. انرجیسک ہیں کچھ خاص, وہ نہیں مل رہی. انرجیسک مطلب کچھ بھی کرو, دبا لو, اگر آپ کا اگر اینٹی بایوٹک نہیں ہے آپ نے تو ہلدی پیس کے لگا لو, یہ سب ہو جائے گا. لیکن میں تو ہارٹ کی بات کر رہا ہوں, میں کینسر پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں. دوائیں نہیں ہیں. ٹیکسٹائل مل کیوں بند ہو رہی ہیں؟ کہ ان کے پاس کیمیکل نہیں ہے تو وہ نہ ڈائی کر سکتے ہیں, نہ یہ اب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا, نہ پرنٹنگ ہو سکتی ہے, نہ اسکن پرنٹنگ ہو سکتی ہے, اور نہ کچھ ہو سکتا ہے وہ. تو بھائی یہ ایشوز ہیں نا, اور ڈالر بھی نہیں ہے. اچھا, آپ نے ڈالر جو ہیں اس کا کوئی حساب کسی سے مانگا ہے؟ وہ بھی نہیں مانگا ہے. پیسے آپ نے لوگوں سے لیے ہیں, باہر سے لیے ہیں, IMF سے لیے ہیں, پیسے لیے ہیں, وہ کہاں لگائے ہیں آپ نے؟ سڑکیں بنی نہیں, آپ کے آپ نے سی پیک میں کھپ گئے, آپ نے پلاننگ ہی نہیں کی. سی پیک میں کھپ گئے, سی پیک میں کھپ گئے, جتنا پیسہ آیا سب. اب سی پیک کے بعد بھی آپ کا جو ہے سنا تھا جب سی پیک آ گیا ہے نا, اب جو ہے پورٹ بھی نزدیک ہے, لہٰذا دا بھیجی کے اندر جو ہے نا وہ ہم زون بنا دیتے ہیں. ہاں, یہ میں نے بھی سنا ہے. اب دا بھیجی ایک سائڈ میں جو آپ کا وہ ہے انڈسٹریل زون ہے آپ کا, بالکل, اس کے سامنے جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. بالکل, وہاں تو ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. اب انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا, ہمارے بھائی نے اس سائڈ پہ ذوالفقار آباد پورا شہر, انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہم کو, وہ الگ بات ہے. ہماری ایک اس سے دوستی ہے, اب وہ ہم کو پیسے دے بھی دیتا ہے ادھار, اور لیکن اس سے بدلے میں کچھ تو رہتا ہے نا. ہمارا بھائی تو ہے نہیں وہ. آپ نے کہا تھا دیر از نو فری لنچ, آپ نے کہا تھا دیر از نو فری لنچ, کوئی بے وجہ نہیں کرتا ہے نا. بھائی مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں, مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں, اس لیے تعلقات ہوتے ہیں, اس لیے دوستیاں ہوتی ہیں, بالکل صحیح, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو سولوشن بات کر لیتے ہیں. بالکل, ڈالر کے لیے آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے, اس وقت روٹی غریب کی امپورٹنٹ ہے. اس وقت لگزوریس جو اسپینڈنگ ہے آپ کی, جو امپورٹ ہے آپ کی, وچ آلسو انکلوڈز دی کار. یہ آپ یار آپ کیسے
1800 सीसी और 2000 दबाव है ना, और 2500 सीसी और 3000 सीसी, बस दबाव में क्या आ रहा हो। दबाव में वो कह रहे हैं सारी ज़िंदगी इंपोर्ट नहीं बंद रखी जा सकती दबाव। भाई इंपोर्ट के लिए आप तो क्या भाई कहा तो है भाई, आप 1500 की आपने 1500 सीसी की मंगवा रहे हैं टोयोटा करोला, उसमें बैठने में क्या तकलीफ होती है, पेट में सारे पैसे नहीं है, रोटी पैसे खाने को नहीं है पैसे, और डॉलर दे के आप लेके आ रहे हो, 2800 सीसी की गाड़ी लेके आ रहे हो और घूम रहे हो। फिर आपने कहा जी नहीं अब इतनी गाड़ी आएंगी तो जी वो आपका जो इस्लामाबाद में जो आपका ब्यूरोक्रेसी है और जो आपके वहाँ पर सियासतदान हैं उनको तो जो है वो छोटी गाड़ी में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो पहले ही बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठ के हुए थे। जुनेजो साहब ने बिठाया था छोटी गाड़ियों। भाई आप अपने खर्चे कम करके ये वक्त इम्पोर्ट को पे जितनी अय्याशी हैं ये ख़त्म करके कम से कम इतने तो आप पैसे डॉलर बचा लो कि इंडस्ट्री की जो एलसीज वगैरह हैं वो खुल जाएं। वेस्ट से प्रेशर है कि भाई ऐसे आप नहीं कर सकते कि आप अपनी तरफ से एक्सपोर्ट सारा खुला रखो, हम आपका एक्सपोर्ट ख़रीदते रहें, यानी अपने लिए आपके तो एक्सपोर्ट आपके हाँ यार सॉरी यार मैं भूल गया था, आपकी तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, अगर वो कम हो गई तो यार तो पता नहीं क्या होगा। माशाल्लाह बड़ी आपकी एक्सपोर्ट है। इम्पोर्ट देखी है आपने? कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट से, कहीं ज़्यादा, कहीं का कितने गुने, दुगनी तिगनी चौगनी 3 गुना आपकी जो है इम्पोर्ट है आपकी। तो आप कम से कम तो बराबर पर तो लेके आ जाओ, 2/3 कम कर दो। WTO का कानून दबाव है ना, हाँ दबाव है बहुत सख्त दबाव। सिर्फ हम पे ही एप्लीकेबल है यार, पैसे तुम्हारे पास है नहीं खाने को, ऐसी नहीं खोलोगे तुम्हारी सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग रोड पे आ जाएंगे, लोग मारेंगे एक दूसरे को, वो बर्दाश्त है आपको, ये आपको बर्दाश्त नहीं है। डॉलर्स अरेंज हो सकते हैं लेकिन अरे भाई कम से कम यार 2/3 तो कर दो यार, आपका जितनी आपका एक्सपोर्ट है। मान गए भाई हमारी इतनी एक्सपोर्ट होती है, हम इतनी इम्पोर्ट करेंगे, खत्म ही बात। मानता हूँ इस बात को मैं। हाँ तो फिर कुत्ते को क्यों आते हो फिर? उसमें इशू, अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कंट्रोवर्शियल कुत्ते को चलो मेरे साथ अभी गाड़ी बैठ के प्रोग्राम के बाद मैं दिखा रहा हूँ तो मैं डिपार्टमेंट स्टोर्स के अंदर कुत्ते का गोश्त इम्पोर्टेड। सरसल में कुत्ते हमारे मुल्क के अंदर कुछ मुकामी खाना खाते भी नहीं है ना। मैं अब समझ जाए मेरी बात को, बहुत गहरी बात में कहीं और बात चली जाएगी। मैं आपको इस मौजू पे लाना चाह रहा हूँ कि अब आप मुझे बताएं, मैंने आपकी बात मान ली कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आप एक बैलेंस क्रिएट कर दें, लेकिन आपने कहा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का प्रोग्राम लाएंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सका। आज की तारीख में आप एडिबल ऑयल और अपना फ्यूल ऑयल इतना ज्यादा बाहर से मंगवा रहे हैं, आप मुझे बताएं कोई सेंस बनती है? नहीं भाई, तो मैंने कहा था आपको एग्रीकल्चर लैंड है, जो आदमी जो है वो प्याज इंपोर्ट कर रहा हो तो वो आपका ख्याल ये है कि वो सोयाबीन ऑयल के लिए वो प्लांट लगाएगा या अपना आरबीडी बनाएगा अपना क्या पाम ऑयल जो है लगाना चाहिए पाम का भाई आपके ज़रख़ ज़मीन है, आपका बिजली के लिए आपके पास है, इससे ज़्यादा विंड की वेलोसिटी नहीं है। जैसे कोयटा से लेके और आपका इधर मकरान कोस्ट तक या पूरी कोस्ट के अंदर इतनी विंड है आप उसकी वेलोसिटी कि आपको वहाँ पर आपको जनरेट कर लें आप अपना 1,000 आप अपना मेगावाट जो है आप अपना बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिजली नहीं है अब बिजली इसलिए नहीं है, बिजली इसलिए नहीं है कि आपने पानी से आप बनाते ही नहीं बिजली, और कोई सारा पूछने वाला नहीं है सारा इस मुल्क के अंदर। 10 रुपए चंदा तो दिया था, अब हमने डैम बना नहीं, हमारा कसूर मत करो यार। 4 जनरेटर लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक के अपने, और 4 में से 3 बंद है, 1 चल रहा है। इसलिए 1 चल रहा है कि साहब वो आपको डीजल ऑयल चाहिए, डीजल ऑयल चाहिए आपको, जो कि बहुत महंगा है ना सर। और हाइड्रेंट का पानी आप चला नहीं रखते, क्योंकि आप जब बनाओगे अपना ब्रिज बनाओगे और ये करोगे वो सब करोगे तो फिर उससे पानी रोकोगे अपने, वो तरबेला सब कब तक चलेगा उसका? तो गिरते गिरते और नीचे आ गया भाई। सही। तो भाई आपको हंगामी बुनियादों के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये जो लड़ाई हो रही है, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम ना लें उन जानवरों का, जिस तरह वो जानवर लड़ते हैं ना, वो नाम है वो मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है। नहीं निकाल। आप इसमें लड़ना छोड़ दें खुदा के वास्ते। पूरे 23-24 करोड़ 26 करोड़ हो गए हमारे मुसलमान हैं, अब ज़्यादा ईमान वाले तो नहीं है, बहुत कम है, लेकिन ये 26 करोड़ मुसलमान जो हैं इनकी ज़िंदगियों से अब मत खेलो,
کیونکہ انقلاب کا نام سنا ہے آپ نے انقلاب آتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. پاکستان بننے کے بعد صرف عیاشی کی ہے. وہ نسل جو ہے اب جو جا چکی ہے، اب جو نسل ہے اس نے تو صرف عیاشی دیکھی ہے، اس نے انقلاب دیکھا نہیں ہے. اور جو انقلاب کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری پوری ہو گئی ہیں. بھائی جان کسی دن صرف آزمانے کے لیے آج سے لے کل شام تک تم کچھ مت کھاؤ یار، بس سوائے پانی وانی پینا. سمجھو کہ تمہارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، تم پاپڑ ہو گئے، تمہاری روٹی کو نہیں ہے اور تمہارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو کل 4 بجے تمہاری کیا پوزیشن ہوگی مجھے بتا دینا. کیفیت یس، تو مجھے بتا دیجیے گا آپ. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بھائی میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ بھائی آپ جو ہے اپنا تھوڑا سا قبلہ اتنا ٹھیک کر لیں خالی کہ جی جو آپ نے لڑائی شروع کر دی ہے، یہ صرف الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے، تو آپ نے یہ لڑائی کر دی ہے، لڑائی بند کر دیں. آرمی کی عزت کریں، ججز کی عزت کریں. انصاف کے اوپر جو ملک نہیں ہوتے وہ نہیں چلا کرتے. قرآن کے انتہائی صریح آپ بات کر رہے ہیں یار کہ آپ نے جو ہے وہ انصاف کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کا الفاظ ہیں آپ کے لیے ہے اور میرے لیے بھی ہے کہ اگر کہیں تم جا رہے ہو روڈ پہ جا رہے ہو اور 2 مسلمان لڑ رہے ہو تو ناصر صاحب آپ کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے تم جاؤ اور جا کے ان کی صلح کراؤ. اور پھر الفاظ ہیں انصاف کے ساتھ. اور پھر یہ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ لیکن خیال رکھنا تمہارے رشتہ دار اگر ہوں تو ان کا خیال نہیں، انصاف سے کرنا. انصاف کے گھر جو ہیں وہاں پر ان کی عزت کرنا سیکھیں. جو مرضی آئے کریں لیکن کم از کم فوج کو چھوڑ دیں اور ہمارے ججز کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد اپنے جو آپ کے قبلے ہیں اس کو ٹھیک کر لیں. ڈالر کو بچانے کے لیے جو میں نے کہا ہے آپ سے، آپ جب یہ دیکھیں گے آپ کو تو 2-4 آپ کے جو دوست ہیں، دبئی والا بھی آپ کا ہے، سعودی عرب والے بھی ہیں، چائنا بھی آپ کا کچھ نہ کچھ آپ کی مدد کرتا ہے. ہی از اے ٹیسٹڈ فرینڈ، اکثر مدد کرتا ہے، وہ ابھی بھی ہے، وہ موجود ہے. لیکن آپ کی حرکتیں کا جب کچھ بہتر ہوں گی نا تو لوگ آپ کے ساتھ شریک بھی ہو جائیں گے. تو آپ اس فیز سے نکلو گے. آپ کی جب آپ ایل سی کھولنے کے قابل ہو جاؤ گے جیسی کھلتی تھی ہماری، تو پھر انڈسٹری 100% چلے گی. پرابلم آہستہ آہستہ ریڈیوس ہو جائیں گی اور نہ روزگار کا پرابلم ہوگی نہ کچھ ہوگی. لیکن خالی پلاننگ کر کے یا خاموش رہ کے اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو بھائی جان یہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. پھر وہ ہوتا ہے جو کہ فرانس کے انقلاب کا بھی پڑھا ہے تم نے ابھی؟ فرانس کا انقلاب کیسے آ گیا؟ ایسے ہی آ گیا تھا نہیں، وقت لگا. وہاں بھی یہی تھا. حالات پہلے پیدا ہوئے تھے. وہاں یہ بھی اگر روٹی نہیں ہے تو ڈبل روٹی کھا لیں. لیکن اس انقلاب کو پڑھے لکھے لوگ لائے تھے. جی لیکن ہوا کیا یہاں کا نہیں پتا پھر کیا ہوا تھا. لیکن بہت ڈریڈفل کہانیاں ہیں، بہت ڈریڈفل کہانیاں ہیں. اور ہمارے یہاں جو ہے کہانی وہی ہوگی، خوفناک کہانیاں. اب ہمارے یہ ہوگی بھائی کہ جی روڈ پر لاشیں گریں گی. اللہ نہ کرے. اچھا اللہ میاں کو بیچ مت لے کے آؤ بھائی. میں بدماشی کر رہا ہوں اور اللہ میاں آ کے ٹھیک کریں گے اس کو. میرے لوگوں کو تکلیف مت دیجیے آپ. ہاں ہم سب مل کے معافی مانگ رہے ہیں ایمان سے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو معاف کر دے گا اور یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں بدماشی کروں اللہ میاں معاف کر دے، اپنا آ کے وہ سب ٹھیک کر دیں. ڈالر بھی ٹھیک ہو جائے میرا، میری ایل سی بھی کھل جائے. اللہ کو اور بہت کام ہے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے آپ کا بہت شکریہ ادا ہوں. آپ شو پر تشریف لائے، بڑے جذباتی انداز کے اندر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میرے خیال سے اس میں سولوشن بھی آ گیا، پرابلمز بھی آ گئے، پاسٹ، کرنٹ اور فیوچر کے متعلق ایک طرح کی پریڈکشن بھی آ گئی. اگر ہم نے کچھ نہ کیا، ایکٹ نہ کیا تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں ایک ہی پروگرام کے اندر ڈسکس بھی ہو گئیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.